بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیسنا اسکول، جماعت سوم، میڈم تسنیم۔ السلام علیکم آل آف یو ہیئر بیٹے۔ سب سے پہلے آج کا اخلاقی سبق، ماں باپ کا حکم مانیں۔ جی تو بیٹے، آپ کو پتہ ہے اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ کی ایج میں ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا یہی مطلب ہے کہ آپ کو ماں باپ جس بات کا حکم دیں آپ اسے مانیں، اور جس بات سے منع کریں اور روکیں آپ اس سے رک جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ تو ہمیشہ وہی انسان کامیاب ہے زندگی میں جو بڑوں کا ادب کرتا ہے، عزت کرتا ہے، ماں باپ کا حکم مانتا ہے، استاد کی دل سے عزت کرتا ہے، کیونکہ استاد بھی آپ کے روحانی ماں باپ ہیں۔ استاد کی بات کو ماننا، توجہ سے سننا، اور جس کام سے استاد منع کریں ان سے رک جانا بھی آپ کے دین کا حصہ ہے۔ اور جو بچے ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور زندگی میں بہترین کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ تو آج ہم نے پڑھنا ہے تفہیم عبارت ہے میرے پاس، اور اس کا ٹاپک ہے روبوٹ۔ سنا ہوا ہے آپ نے یہ لفظ روبوٹ؟ جی بالکل، اب تو کمپیوٹر ایج ہے، آپ سب بچے روبوٹ سے بہت اچھی طرح واقف ہوں گے۔ ٹوائس میں بھی آتا ہے روبوٹ۔ روبوٹ سے مراد کہ ایسا مشینی آدمی جو ہر کام آپ کے ایک اشارے پر کر دے۔ میکینیکل بننا ہوتا ہے نا، اس میں سارے میکنزم لگے ہوتے ہیں، اس سے کام کروائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں تو ابھی اس کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں بہت سی فیکٹریوں میں انسانوں کی جگہ روبوٹ سے کام لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے حصہ بے میں پہلی سرمائی کی تفہیم ہے، اور اس کا ٹاپک ہے روبوٹ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی ریڈنگ کرواؤں گی، اور اس کے بعد میں آپ سے اس ریڈنگ کے حوالے سے جو کوسچنز ہیں ان کو بھی میں آپ کے سامنے وضاحت سے پیش کروں گی۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں تفہیم عبارت جو ہے اس کا سلوشن کیسے کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی عبارت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو شروع سے لے کے آخر تک سمجھ کے پڑھیں، ایک ایک لفظ کو غور سے دیکھیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کے آخر میں جو سوال جواب یا جملے یا الفاظ معنی یا واحد جمع یا گرامیٹیکل کوئی اس میں پوچھا گیا ہوتا ہے، پھر ان چیزوں کو پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے سلوشن سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ کم از کم 2 سے 3 دفعہ اپنی تفہیمی عبارت کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ جب آپ 2-3 دفعہ اس کی ریڈنگ اچھے سپرب وے میں کریں گے نا، تو پھر آپ کے لیے آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات دینا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اس تفہیمی عبارت کو کرنے کے لیے اور کوئی کلیہ نہیں ہے، صرف یہی کلیہ ہے کہ آپ اس کے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی ریڈنگ کریں، تاکہ آپ اینڈ والے جو کوسچنز آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود ان کے آنسرز فوراً آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ دوسری یہ ہوتی ہے ایک بات کہ بچے کیا کرتے ہیں کہ ایز اٹ از تفہیم میں سے جہاں دیکھا کوسچن والا لفظ آ گیا ہے وہ پوری لائن اٹھا کے لکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہم نے پوری لائنیں اٹھا کے نہیں لکھنا، ہمیشہ سوال کا جو جواب ہے سوال کے اندر سے ہی لے کے شروع کرتے ہیں۔ چلیں جی، اب میں آتی ہوں اپنی تفہیم کی ریڈنگ کی طرف۔ تو آج کی میری جو تفہیمی عبارت ہے اس کا ٹاپک ہے روبوٹ، عنوان ہے روبوٹ۔ جی تو بیٹے، روبوٹ کے معنی ہے جبری محنت۔ جبری مین زبردستی، کہ مطلب آپ دل چاہے نہ چاہے یہ محنت اس نے کرنی ہے۔ تو روبوٹ تو چونکہ ایک مشین ہے تو اس نے تو محنت کرنی ہے۔ انسان ہے نا، انسان میں احساسات ہوتے ہیں، وہ تھکتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی اس کا موڈ نہیں ہوتا کام کرنے کا، لیکن روبوٹ میں ایسی کوئی فیلنگز نہیں ہوتی۔
روبوٹ نے تو صرف کام ہی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے میکنزم کے اکارڈنگ۔ اس لیے روبوٹ کے لفظی معنی ہیں جبری محنت۔ یہ لفظ انگریزی اور یورپی زبانوں میں 1921 میں شامل ہوا، ٹھیک ہے۔ تصور انسانی تاریخ میں روبوٹ کا تصور انسانی تاریخ میں صدیوں پہلے آ چکا تھا۔ قدیم مصر اور یونان میں ایسے بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو بول اور چل سکتے تھے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ جی، روبوٹ کے لفظی معنی ہیں جبری محنت۔ روبوٹ جو ہے یہ لفظ انگریزی اور یورپی زبانوں میں 1921 میں شامل ہوا، ٹھیک ہے۔ اور روبوٹ کا تصور انسانی تاریخ میں صدیوں پہلے آ چکا تھا۔ قدیم مصر اور یونان میں ایسے بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو بول اور چل سکتے تھے۔ اسپین اور بغداد میں رہنے والے عرب سائنسدانوں نے ایسے مجسمے تیار کیے تھے جنہیں مشینی طاقت سے چلایا جا سکتا تھا۔ آج کل کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے باعث روبوٹ کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ جی، کون سے ملکوں میں شروع سے روبوٹ کا تصور پایا جاتا ہے کہ مصر اور یونان میں ایسے کئی بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے جو بول سکتے تھے اور حرکت بھی کر سکتے تھے، یعنی ان کے اندر ایسے انہوں نے میکنزم لگائے تھے پرانے زمانے میں۔ اس وقت سے ہی روبوٹ کی مطلب ایک تصوراتی ایک دنیا آباد ہونے لگی کہ اس طرح سے ہم روبوٹ بنا کے ان سے مختلف کام لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صنعتی ممالک میں بڑی بڑی صنعتوں میں کئی ایسے معمول کے کام ہیں جو روبوٹ سے کروائے جاتے ہیں۔ معمول کے کام مطلب جو بڑی انڈسٹریز ہوتی ہیں، جیسے سپوز کپڑے کی انڈسٹری ہے، گاڑیوں کی انڈسٹری ہے، کہیں فینس کی انڈسٹری ہے، تو ان میں وہ کام جو کہ انسان کرتے ہیں، بڑی بڑی شیز اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھنا اور پرزوں کو پیچ وغیرہ کسنا، ان کو جوڑنا آپس میں۔ آپ کبھی اس کو دیکھیں نیشنل جیوگرافک پہ، آپ مطلب ایسی ٹیکنیکل اس کی موویز ہوتی ہیں، فلمز ہوتی ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ یہ سارے کام آپ کو روبوٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو انڈسٹریل کنٹریز ہیں، ان میں بڑی بڑی صنعتوں میں بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ روبوٹ سے کروائے جاتے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے آپ کو اگزامپل بھی دی ہے، مثلاً گاڑیوں کی فیکٹریوں میں جہاں کاروں کے حصوں کو جوڑا جاتا ہے، وہاں بجلی اور کمپیوٹر کے ذریعے چلائے جانے والے روبوٹ یہ کام کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ جی، اب آپ دیکھیں، آپ نے تفہیم پڑھی، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ سوالات کے جوابات دیکھیں۔ پہلا سوال ہے آپ کے پاس بہت ہی آسان، اس کا تو فوری فوری آپ نے آنسر دے دینا ہے۔ لفظ روبوٹ کے کیا معنی ہیں؟ جی، آپ نے ابھی پیراگراف پڑھا نا، بالکل اس کے اکارڈنگ لفظ روبوٹ کے معنی کیا معنی ہیں؟ جی، تو ہم اسی میں سے اس کا آنسر لے لیں گے۔ لفظ روبوٹ کے معنی جبری محنت کے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ جی، نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں اس کا۔ آج کل روبوٹ سے کیا کام لیتے ہیں؟ جی، یہ بھی بہت آسان سوال ہے۔ ہمارے ہاں یعنی پاکستان میں تو اتنی ابھی جدت نہیں ہے
ابھی اتنے نئے طور طریقے نہیں اپنائے گئے، لیکن جو انڈسٹریل ملک ہیں جیسے جاپان ہے، چین ہے، امریکہ ہے، انگلینڈ وغیرہ ہے، وہاں پہ بہت جرمنی ہے، اٹلی وغیرہ ہے، فرانس وغیرہ ہے، وہاں پہ بہت سی انڈسٹریز میں روبوٹ یہ کام، انسانوں والے کام بھی سر انجام دے دیتے۔ جیسے ایگریکلچر انڈسٹری میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کی مشینز جو ہیں وہ بھی روبوٹ چلا رہے ہوتے ہیں کھیتوں میں، اور روبوٹ ہی سپرے وغیرہ کر رہے ہیں۔ پھر روبوٹ ان کے ڈرون جو ہیں، مطلب وہ تیار ہے جس میں کوئی پائلٹ وغیرہ نہیں ہوتا، وہ مشینی تیار ہوتا ہے، وہ بھی روبوٹ کے ذریعے ہی ہینڈل ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کے اکارڈنگ انہوں نے یہ پوچھا کہ آج کل روبوٹ سے کیا کام لیتے ہیں۔ آپ کی تفہیم میں بھی اس کی اگزامپل دی ہوئی ہے کہ کئی ممالک میں فیکٹریوں میں، کارخانوں میں روبوٹ کام کرتے ہیں۔ جیسے سپوز گاڑیوں کی فیکٹریوں میں جہاں گاڑیوں کے حصوں کو جوڑا جاتا ہے تو وہاں یہ کام روبوٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح کھیتوں میں جہاں ٹریکٹر چلائے جاتے ہیں وہاں بھی انسانوں کی بجائے روبوٹ ٹریکٹر چلاتے ہیں اور روبوٹ ہی سپرے وغیرہ کرتے ہیں۔ اور بھی روبوٹ بہت سے کام کرتے ہیں انڈسٹریل کنٹریز میں۔ تو یہ آپ نے تفہیم 2 سے 3 دفعہ پڑھنی ہے تو آپ اس سوال کا جواب بہت اچھے انداز سے اٹیمپٹ کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا بیٹے۔ نیکسٹ دیکھیں جی، روبوٹ کس طرح چلائے جاتے ہیں۔ اب یہ سوال ہے تھوڑا آپ کے سوچنے کے لیے۔ جی، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے روبوٹ کس طرح چلائے جاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، روبوٹ بیسیکلی مشین ہوتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی مشینوں سے، نٹ سے، بجلی سے، بیٹریوں سے ملا کے یہ ایک مشینی آدمی تیار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے مختلف بٹنز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ریموٹ سے بھی کنٹرولڈ ہوتے ہیں اور مینول بھی ہوتے ہیں وہ بٹنز، ان کی مدد سے روبوٹ کام کرتے ہیں، روبوٹ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے یہ تفہیم کے سوال جواب لکھ کے آپ نے اپنے ہوم ورک واٹس ایپ گروپ میں فارورڈ کریں گے، یہ آپ سوال 1 تا 3 لکھ کے، ٹھیک ہے بیٹے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ تفہیم کے سوال جواب کرنا بیٹے کوئی مشکل نہیں ہوتا جب آپ 2 سے 3 دفعہ اپنی عبارت کو اچھی طرح پڑھتے ہیں، اس کو ذہن نشین کرتے ہیں، اس کے بعد آپ سوال دیکھیں تو فوری آپ کو ان کے آنسرز فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ پھر آج کل ہے کرونا وائرس، کرونا وائرس کی وجہ سے آپ سب بچوں نے کیا کرنا ہے، صرف آپ نے اپنے گھروں میں رہنا ہے اور بار بار صابن سے ہاتھ دھونے ہیں، گھر سے باہر قطعاً نہیں نکلنا۔ اگر کسی مجبوری کے تحت کسی بھی وجہ سے نکلنا بھی پڑے تو آپ نے باقاعدہ گلوز یوز کرنے ہیں، یعنی دستانے پہننے ہیں، ماسک لگانا ہے، اور واپس جب آپ گھر میں داخل ہوں تو اپنے آپ کو فل سپرے کریں، سینیٹائزر کریں اپنے ہاتھوں کو، اور تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح مل کے دھو لیں، ٹھیک ہے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔